لکڑیوں سے بنا ہوا پھاٹک میرے ذرا سے دباؤ دینے میں کھلتا چلاتا گیا۔ محسوس آوازوں سے رات کے چھائے ہوئے ویران سناٹے میں ارتعاش پیدا ہوا تھا۔ میں خاموشی سے قبرستان میں داخل ہو گئی۔ قبرستان میں ملگجہ سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، مگر چاروں طرف ہوک عالم تھا۔ جھینگروں کی آوازیں آ رہی تھیں، خوفناک بنا رہی تھیں، اور ایک وحشت کا سما۔ مجھے اس وقت کوئی ڈر، کوئی وحشت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ یہ وحشت اس وحشت کے سامنے کچھ بھی نہ تھی جو میرے اندر بھری ہوئی تھی۔ میرے اندر اتنی وحشت بھر چکی تھی کہ کبھی کبھی مجھے خوف سے ہی خوف آتا تھا۔ وقت اور حالات نے مجھے آج اس جگہ پہنچا دیا تھا۔ میں احتیاط سے سنبھال کر قدم اٹھاتی مخصوص سمت کی جانب جا رہی تھی۔ یہ منزل پر پہنچتے ہی رک گئی۔ سامنے ہی دونوں قبروں کی تخلیقوں پہ کندہ نام دیکھ کر میرے سارے زخم پھر سے ہرے ہو گئے۔ میں وہیں قبروں کے پیروں کی طرف بیٹھ گئی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ ان قبروں میں رہنے والوں کے مکین ایک مرتبہ میرے سامنے آ جائیں تاکہ میں انہیں چیخ چیخ کر اپنا حال بیان کر سکوں۔ میں انہیں بتا سکوں کہ میری قربانیوں کے بدلے میں مجھے یہ تنہائی فراہم کی گئی ہے۔ میں انہیں بتا سکوں کہ میں کسی اذیت سے گزر رہی ہوں۔ میں انہیں اس دنیا کے ساکے رشتوں کا خون سفید ہونا بتا سکتی ہوں، کیسے انہوں نے مجھے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا۔ میں نے اپنے ماں باپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا تھا۔ اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی، اپنی خوشیاں داؤ پر لگا دی تھی، مگر کسی کو میری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ سب نے یہ کہہ کر کنارہ کر لیا تھا کہ آپ نے کچھ انوکھا نہیں کیا۔ جو کچھ کیا ہے وہ سب اپنے بہن بھائیوں کے لیے کیا ہے۔ انہیں میری قربانیاں نہیں بلکہ میرا فرض کہا گیا۔ میرے ذہن میں ابھی تک میرے بہن بھائیوں کے کہے گئے جملے گونج رہے تھے۔ آپی، آپ نے جو کچھ کیا وہ آپ کا فرض تھا، کوئی احسان نہیں کیا آپ نے جو صلہ مانگنے آ گئی ہیں۔ یہ الفاظ مجھ سے چھوٹے نادر کے تھے، جنہیں سنتے ہی میں دھنگ رہ گئی تھی۔ آپی، کیوں ہمیں سکون سے نہیں رہنے دیتی؟ کون سے آپ نے ہمارے لیے محل بنا دیے ہیں؟ ہم جو کچھ ہے نا، ہماری اپنی محنت ہے۔ یہ کہنے والی میری بہن کومل تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ میرا درد سمجھے گی، مگر نہیں، وہ بھی اپنے میاں کی پیاری ہو گئی تھی۔ میں نے امید بھری نظروں سے سب سے چھوٹے آذر کی طرف دیکھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے سمجھے گا، مگر افسوس کہ یہ میری غلط فہمی تھی۔ اس نے تو میرے یقین، میرے مان کا مجسمہ کرچی کرچی کر دیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آخر آپ چاہتی کیا ہیں؟ ایسی کون سی قربانیاں دے دیں آپ نے جو آپ کے احسانات اترنے کا نام ہی نہیں لے رہے؟ جو کچھ آپ نے کیا آپ کا فرض تھا، اب بار بار کیوں جتا رہی ہیں؟ یہی سب کرنا تھا تو ہمیں بھی مار کر ماں باپ کے ساتھ ہی دفنا دیتی۔ آذر کی باتیں سن کر میرے تو جیسے جسم میں جان ہی نہیں رہی۔ اپنا بکھرا سمٹا ہوا کمرے میں آ گئی۔ میرے دل میں تکلیف شروع ہو گئی۔ اپنوں کے اس چہرے نے مجھے بے حد کمزور کر دیا۔ جو اپنے ماں باپ کی موت پر بھی نہ روئی تھی، اپنوں کی صفاقی پر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اپنے دل میں ہونے والے دکھ کا نام میں نہیں لے رہا تھا۔ کاش کہ اس وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ میں بھی مر جاتی، آج اس تکلیف سے تو نہ گزرنا پڑتا۔ میرا نام سہرش ہے، میں اہل شہری کے نام سے مشہور تھی اور پھر شہری آپی بن گئی۔ میرا تعلق ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ میرے ابا کا پارٹنرشپ پر کاروبار تھا جس سے اچھی خاصی آمدنی آ جاتی تھی۔ اماں گھریلو خاتون تھی۔ ہمارے گھر میں خوشیوں کا بسیرا تھا۔ 4 کمروں کا 2 منزلہ گھر تھا اور 2 پورشن تھے، 2 کمرے تھے۔ ابا نے 2 سیٹ اپنے 2 بیٹوں کے نام کیے تھے اور اسے بتا دیا تھا کہ وہ ہم دونوں بہنوں کے لیے بینک میں کافی رقم چھوڑے جا رہے ہیں جو باہر مہینے جمع کروا رہے تھے، تاکہ جب ہم بہنوں کی شادی ہو تو اس وقت کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ ابا نہیں جانتے تھے کہ جب پریشانیاں قسمت میں لکھی ہوں تو چاہے انسان کتنی بھی تدبیریں کر لے، وہ پریشانیاں آ کر ہی رہتی ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ بی اے کے امتحانات دے کر فارغ ہوئی تھی کہ نادر 8ویں، کومل 5ویں میں، جبکہ آذر اس وقت صرف دوسری جماعت میں تھا۔ ہمارا گھرانہ خوشحال تھا۔ ہم گھر کے مکین ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ انہی دنوں گھر میں میرے رشتے کی باتیں چل رہی تھی۔ ابا ان میں سے ایک رشتہ سلیکٹ کر لیا تھا اور پھر اماں ابا کے کہنے پر مجھ سے میری رضامندی جاننے آ گئی۔ شہری بیٹا، ماشاءاللہ سے اب تیری شادی کی عمر ہو گئی ہے، بس
بہت سے رشتے آ رہے ہیں، میں نے اور تمہارے ابا نے تمہارے لیے ایک مناسب رشتہ پسند کیا ہے۔ ویسے تو مجھے اپنی تربیت پر پورا بھروسہ ہے، مگر پھر بھی تمہارے ابا نے کہا کہ میں ایک مرتبہ تمہاری رضامندی جان لوں۔ تمہیں اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا پورا حق ہے۔ اماں نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے پیار سے مجھے اپنے ہاتھ لگاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے بے ساختہ اپنی قسمت پر رشک آیا۔ میرے اماں ابا مجھ سے میری رضامندی جان رہے تھے، حالانکہ وہ چاہتے تو بہت سے لوگوں کی طرح بغیر اجازت کے میری شادی کا فیصلہ کر سکتے تھے، کون روک سکتا تھا انہیں؟ مگر انہوں نے اپنا فیصلہ پورا کیا تھا، اور اماں مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ نے اور ابا نے جو فیصلہ کیا ہوگا سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ میں نے اپنی چھوٹی بیٹی کا ہونے کا ثبوت دیا۔ اماں میرا جواب سن کر میرے صدقے واری جا رہی تھی، میری ڈھیروں بلائیں لے رہی تھی۔ اماں کی آنکھوں میں جو خوشی کے آنسو چمک رہے تھے اس نے مجھے بھی مطمئن کر دیا۔ اماں کے جانے کے بعد میں نے پرسکون سی سانس خارج کی، ایک سے شرمندگی سی مسکراہٹ میرے چہرے کا احاطہ لیے ہوئے تھی۔ اسی روز سے میں اپنی شادی کے حسین خواب سجانے لگی تھی۔ ایک ہر لڑکی کی طرح میرے دل میں بھی اس کے بارے میں بہت سے خواب تھے۔ میری رضامندی کے 4 روز بعد ہی ندیم کے گھر والے میرے گھر آئے، اور 2 خواتین، ایک لڑکی اور ایک مرد تھا۔ لڑکی ندیم کی بہن تھی اور وہ مرد ندیم کا باپ، اور 2 عورتوں میں سے ایک ندیم کی ماں اور ایک خالہ تھی جو بیوہ ہونے کے بعد ندیم کے گھر پہ ہی رہتی تھی اور ان کے گھر کے ہر دکھ سکھ میں برابر کی شریک تھی۔ شہری آپی ماں کہہ رہی ہیں کہ چائے لے کر آ جائیں۔ 10 سال کومل آ کر مجھے کہا کہ میں بہت نروس ہو رہی تھی، جانے اس خاتون کو میں پسند آنے بھی والی تھی یا نہیں۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں چائے پیالیوں میں ڈال کر اور لوازمات سے جا کر ٹرے تیار کر کے، پھر سر پر اڑا ہوا دوپٹہ سلیقے سے سیٹ کر کے ٹرے لے کر بیٹھک میں آ گئی۔ میری نظر جھکی ہوئی تھی۔ بیٹھک کے دروازے پر پہنچتے ہی میں نے سب کو مشترکہ سلام کیا اور پھر ٹرے میز پر رکھی۔ اماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ بیٹا آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ سوال کرنے والی ندیم کی خالہ تھی۔ جی ابھی BA کیا ہے، میں نے دھیمی سی آواز میں ہی جواب دیا۔ اچھا، تو اس کے علاوہ آپ کے کیا مشاغل ہیں؟ اب کی بار ندیم کی بہن سائرہ پوچھ رہی تھی۔ کچھ خاص نہیں، بس گھر کے کام کاج، اس سے جو وقت بچ جائے اس میں کتابیں پڑھ لیتی ہوں۔ میں نے سچ ہی بتایا تھا۔ ندیم کی اماں کی طرف سے مجھ سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں پوچھا گیا تھا، البتہ وہ مسلسل میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، ہم مشورہ کر کے جلد ہی منگنی کی رسم کرنے آئیں گے۔ ندیم کے ابا نے اٹھتے ہوئے میرے ابا سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ ان کی بات سے میرے رگ و روپے میں سکون کی لہر دوڑ گئی تھی۔ چلو شکر تھا کہ ان لوگوں کو میں پسند آ گئی، ورنہ میں نے تو سوچا تھا کہ لڑکیاں دیکھنے آتے ہیں اور ان میں سے 100 نقص نکالتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پہلی مرتبہ آئے ہوئے لوگوں کو ہی میں پسند آ گئی۔ پھر 1 ہفتے کے بعد ان کے گھر سے میرا ہونے والا دیور یعنی ندیم کا چھوٹا شاہ نواز آیا اور ندیم کی تصویر لے کر آیا تھا، ساتھ پیغام لے کر آیا تھا کہ اگلے ہفتے وہ لوگوں منگنی کے لیے آ رہے ہیں۔ میں کپڑوں جوتوں اور انگوٹھی کا ماپ دے دوں۔ اماں نے صندوق میں سے ایک نیا سوٹ نکال کے جو 2 مہینے پہلے ہی میرے لیے بنوایا گیا تھا، مگر میں نے ابھی تک نہیں وہ سوٹ پہنا تھا، وہ سوٹ تہہ کر کے شاپر میں ڈالتے ہوئے اماں نے شاہ نواز کو دے دیا اور ساتھ میں میری انگوٹھی اور چپل کا ناپ دے دیا۔ اماں نے تصویر دیکھ کر ندیم کی خوب تعریفیں کی اور پھر تصویر میری طرف بڑھاتے ہی اماں کے سامنے تصویر دیکھنے میں مجھے شرم آ رہی تھی۔ تبھی میں نے کچھ جھجکتے ہوئے تصویر پکڑی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں تصویر نکالی اور جو ہی روبرو کی تو جہاں تھی وہیں تھم گئی۔ بے شک میرے ماں باپ نے میرے لیے بہترین انتخاب کیا۔ ندیم کافی ہینڈسم تھے، مجھے وہ ہمسفر کے طور پر بہت پسند تھے۔ یوں اگلے ہی ہفتے وہ لوگ آئے اور میرے ہاتھ میں ندیم کے نام کی انگوٹھی ڈال دی۔ ندیم بھی ساتھ آئے تھے، مگر ہمارے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی، ہم لوگ اتنے اوپن مائنڈ نہیں تھے۔ ان لوگوں نے شادی کے بارے میں پوچھا تو ابا نے ان کا فیصلہ نہیں پر چھوڑ دیا کہ وہ جب مناسب سمجھے، کیونکہ ہماری طرف سے کوئی دیر نہیں۔ ابا کے پاس اتنی سیونگ تھی کہ وہ 6 مہینے کے اندر اندر شادی لگا سکتے تھے۔ یوں ان لوگوں نے 5 مہینے کے بعد کی تاریخ دے دی اور کہا کہ اسی دوران آپ کو جتنی تیاریاں کرنی ہیں آرام سے کر لیں۔
اماں اسی روز سے میرے جوڑے بنانے لگی تھی۔ جہیز کا سارا سامان ایک ہی دن ایک جگہ سے اٹھانا تھا۔ اس دن سے بات ہو چکی تھی اور یہی بات طے ہو چکی تھی کہ جہیز دکان سے سیدھا میرے ہونے والے سسرال ہی جائے گا۔ ایک گھر سے دوسرے گھر کرتے چیزیں خراب ہو جائیں گی۔ میں 4 مہینے تک پلک جھپکتے ہی گزر گئے۔ 5ویں مہینے شروع ہوا تو شادی کی تیاریاں اور بھی زور و شور سے شروع ہو گئی۔ ڈھول باجے گانے بجانے اور ہنگامے شروع ہو گئے تھے۔ اماں ابا نے میرے لیے اپنی استطاعت کے مطابق 2 تولے کا لاکٹ سیٹ بھی بنوا لیا تھا۔ یہ شادی سے محض 10 دن پہلے کی بات تھی۔ ابا اور اماں لاکٹ سیٹ لینے اور بینک سے پیسے نکلوانے گئے تھے، کیونکہ اب شادی کے دن قریب تھے تو پیسوں کی ضرورت پڑ رہی تھی۔ میں گھر میں ہی اپنی سہیلیوں کے سنگ بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک ہی ایمبولینس کی آواز سنائی دی۔ ہمارے گھر کے سامنے ہی آ کر رکی تو میں دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ تبھی پڑوس کی خالہ بھاگتے ہوئے میری طرف آئی تھی اور مجھے گلے لگاتی زور زور سے رونے لگی۔ میں معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی محلے کی 2 اور عورتیں میرے پاس آ گئیں اور مجھے اپنے ساتھ لگا کر کہنے لگیں کہ بیٹا تم بڑی ہو، تم نے صبر کرنا ہے اور ہوش سے کام لینا ہے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی خوب دیکھ بھال کرنی ہے۔ تیری ماں مرنے سے پہلے تیرے لیے پیغام دے کر گئی ہے کہ میرے شہری کو کہنا کہ اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھے۔ ہو سکتا ہے وہ چلی گئی۔ ایک طرف گھر میں اونچی آوازوں میں گانے لگے ہوئے تھے اور دوسری طرف ماتم۔ ارے کوئی جا کر گانے تو بند کرو، ہجوم میں سے کسی عورت کی آواز آئی تھی اور پھر جانے کسی نے جا کر ڈیک کا پلگ اتارا تھا۔ ارے میتوں کو ادھر رکھو، یہ جگہ خالی کرو، یہ بستر لاؤ، یہاں سے یہ چادر لاؤ۔ طرح طرح کی آوازیں میرے کانوں میں پڑ رہی تھیں، مگر میں ساکت سی کھڑی تھی۔ اپنے بہن بھائیوں کا روتا بلکتا میرے سامنے آ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان حالات میں کیسے ریئیکٹ کروں۔ مجھے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہ رہی تھی۔ میرے ماں باپ تو مجھے رخصت کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے، پھر وہ خود کیسے جا سکتے تھے؟ وہاں پر ہی کسی نے مجھے بتایا کہ اماں ابا جب زیور اور پیسے لے کر نکلے تو موٹر سائیکل سواروں نے ان سے پیسے اور زیور چھیننے کی کوشش کی۔ مزاحمت کرنے پر ان دونوں کو گولی مار کر زیور اور نقدی لے کر فرار ہو گئے۔ ہمارے گھر میں صف ماتم بچ چکا تھا۔ جہاں شہنائیاں گونج رہی تھی وہیں اب چیخ و پکار کی آوازیں گونج رہی تھی جو در و دیوار ہلا رہی تھی۔ سرخ چادروں کے بجائے سفید چادریں بچھا دی گئی تھی۔ یوں میرے ماں باپ میرے چھوٹے 3 بہن بھائیوں کی ذمہ داری مجھ پر ڈالے خود ابدی نیند سو چکے تھے۔ وقت کی ستم ظریفی کہ میں اپنے ماں باپ کی موت پر ایک آنسو بھی نہ بہا پائی۔ صدمہ ہی اتنا بڑا تھا، آنسو خشک ہو گئے تھے۔ چھوٹے بہن بھائیوں کی طرف دیکھتے میں خود کو مضبوط کر گئی تھی۔ مجھے خود کو مضبوط کرنا تھا ان تینوں کو سنبھالنے کے لیے، اور پھر میں نے خود کو مضبوط کر لیا تھا ان کو سنبھالنے کے لیے۔ میں تھی مگر مجھے سنبھالنے کے لیے کوئی بھی نہ تھا، ماں باپ اور نہ ہی کوئی اور رشتہ دار۔ مگر میں نے گلہ نہیں کیا، گلہ کرتی بھی تو کس سے؟ کون تھا جو میرا گلہ سنتا؟ ابھی ماں باپ کی موت کے صدمے سے ہی نہیں نکلی تھی کہ تبھی مصیبت کا ایک اور پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ابا نے جہاں پارٹنرشپ کی تھی وہاں انہیں مالی نقصان ہو گیا تھا، سارا کاروبار ڈوب گیا تھا۔ اب جانے یہ بات سچ تھی یا جھوٹ، اللہ بہتر جانتا تھا، کیونکہ وہ لوگ اپنے دنوں دوسرے شہر شفٹ ہو گئے تھے اور پھر کسی نے واپس مڑ کر ہماری طرف نہیں دیکھا تھا۔ جب تک بینک میں رقم تھی گزارا ہوتا رہا، مگر جیسے ہی وہ رقم ختم ہوئی مجھے تب اصل یتیمی کا سامنا کرنا پڑا۔ ابھی تو صرف 1 ہی سال ہوا تھا اور یہ حالات ہو گئے، جانے آ گیا اور کیا ہونے والا تھا۔ مجھے وقت کی سنگینی کا اندازہ بھی ہو گیا تھا۔ اسی دوران مجھے اچھے سے اندازہ ہو گیا کہ کون میرا اپنا ہے اور کون پرایا۔ میں نے حالات کے پیش نظر قریب کے پرائیویٹ اسکول میں نوکری شروع کر دی تھی۔ مناسب سی تنخواہ مجھے نوکری مل گئی تھی۔ بہن بھائیوں کو بھی پرائیویٹ اسکول سے ہٹا کر سرکاری اسکول میں داخل کروایا تھا۔ وقت گزرتا گیا، میں نے اپنا آپ اپنے بہن بھائیوں پر وار دیا، ایک مشین ہی بن کر رہ گئی۔ میں صبح سویرے اٹھ کر سارے گھر کی صفائیاں کرنا، پھر تینوں کو ناشتہ کروا کر اسکول بھیجنا، پھر خود اسکول جانا، دن تھکے ہارے آنا، لیکن بغیر دم لیے ان کے لیے کھانا بنانا اور چھوٹے موٹے کام نپٹاتے رات ہو جاتی۔ میں دن بدن خود سے غافل ہوتی چلی گئی۔ مجھے نہ اپنے کپڑے پہننے کا ہوش تھا اور نہ ہی بالوں کا۔ میرے بہن بھائی اماں ابا وفات کے بعد بہت ڈر گئے تھے اور انتہائی خوفزدہ ہو گئے تھے۔ ماں باپ کے حادثاتی موت نے ان کے ذہنوں پر
بہت برے اثرات ڈالے تھے۔ وہ رات میں ڈر ڈر کر نیند سے جاگ جاتے تھے، ایسے میں انہیں اپنے سینے سے لگایا ان کا ڈر کم کرتی۔ میں نیند میں بہت پکی تھی، جب سو جاتی تو اماں گھنٹہ گھنٹہ آوازیں دیتی رہتی تھی، مگر میرے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی تھی، اور اب میری نیند ذرا سی آہٹ پر کھل جایا کرتی تھی۔ اس روز اسکول میں رزلٹ کی تقریب تھی، مجھے گھر آتے آتے 3 بج گئے تھے۔ میں ساتھ والی خالہ کو بتا گئی تھی کہ اگر میں لیٹ ہو گئی تو نادر کو کہیں کہا کہ تندور سے روٹیاں لے آئے، سالن رات کا بچا ہوا تھا۔ میں گھر پہنچی تو مجھے باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں حیران ہوئی اندر کوئی کیونکہ نادر لوگ میری غیر موجودگی میں کسی کو بھی گھر میں نہ آنے دیتے تھے۔ میں نے سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ اندر آئی تو ندیم کی امی اور خالہ بیٹھی ہوئی تھیں اور آپس میں ہی باتیں کر رہی تھی۔ میں اندر جا کر سلام کیا اور ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ وہ اکثر آتی رہتی تھی۔ کومل نے مجھے پانی کا گلاس دیا اور پھر تینوں وہاں سے غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آذر روتے ہوئے آیا اور آ کر میری گود میں بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ نادر بھائی کہہ رہے تھے کہ آنٹی آپ کو کہنے آئی ہیں کہ آپ ان کے آنٹی کے ساتھ چلی جائیں گی، پھر میرے پاس کون رہے گا؟ کسی کے پاس سو جاؤں گا، مجھے کھانا کون دے گا؟ 7 سال کا آذر روتے ہوئے یہ سب کچھ کہہ رہا تھا۔ مجھے بہت معصوم لگ رہا تھا۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ میں نے چٹا چٹ اس کی گال چوم لی اور پھر بہلا پھسلا کر اسے اندر بھیج دیا۔ میں بہت تھکی ہوئی تھی، جی چاہ رہا تھا کہ جا کر سو جاؤں، مگر آداب میزبانی بھی نہ بھانی تھی۔ میں نے ندیم کی امی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آنٹی آپ بیٹھے، میں چائے وغیرہ دیکھ لوں۔ میں اٹھنے والی ہی تھی کہ جب آنٹی نے مجھے روک لیا اور کہنے لگی کہ کسی چائے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہاں ضروری بات کرنے آئے ہیں۔ ان کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ میں واپس بیٹھ گئی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ اب تمہارا کیا ارادہ ہے شادی کا؟ میں نے انہیں وہی کہا جو مجھے کہنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ ابھی میرے اوپر میرے بہن بھائیوں کی ذمہ داری ہے، مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ ندیم کی امی کہنے لگی کہ 2 سال ہونے والے ہیں منگنی کو، ہم مزید وقت نہیں دے سکتے۔ ندیم گھر کا بڑا ہے، اس کی شادی ہوگی تو دوسرے چھوٹے بھائیوں کی بھی ہوگی۔ اپنی جگہ وہ بھی ٹھیک تھی، مگر غلط میں بھی نہیں تھی۔ مجھے بھی نظر آ رہا تھا کہ سب کچھ میں کیسے اتنی خود غرضی ہو سکتی ہوں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر خود اپنا گھر کیسے بسا سکتی ہوں۔ ایسا کسی صورت نہیں ہو سکتا تھا۔ ندیم کی امی مجھے کہہ کر گئیں کہ 1 ہفتے میں اچھی طرح سوچ لو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ وہ چلی گئی تھی جبکہ میں اسی رات فیصلہ کر لیا کہ جب تک میں اپنے بہن بھائیوں کی ذمہ داری پوری نہیں کر لیتی میں اپنے بارے میں بالکل نہیں سوچوں گی۔ تیسرے ہی دن میں نے منگنی کی انگوٹھی سامان واپس بھجوا دیا۔ اس 2 روز بعد میری ملاقات ندیم سے ہوئی۔ اسے مجھ سے شکوہ تھا کہ میں نے منگنی کیوں توڑ دی، لیکن جب میں نے اسے اپنی مجبوریاں بتائیں تو وہ خاموش ہو گیا۔ مطلب صاف تھا کہ وہ اتنے سال تک میرا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ خیر وقت کا پہیہ گھومتا رہا۔ رشتے والی خالہ میرے منع کرنے کے باوجود ہر مہینے کوئی نہ کوئی رشتہ لے کر پہنچ جاتی تھی۔ پہلے تو میں لحاظ کرتی رہی، مگر ایک دن پھر مجھے منہ چڑھ کر کہنا پڑا، خالہ آپ جانتی تو ہیں کہ مجھے شادی نہیں کرنی، پھر کیوں آپ لوگوں کو میرے گھر کی راہ دکھاتی ہیں؟ میری بات سن کر خالہ نے حیرانگی سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگیں کہ تمہاری عمر نکلی جا رہی ہے، تو میں تو اس لیے تمہاری ہمدردی کے لیے سوچتی تھی۔ میں نے کہا کہ خالہ مجھے جب آپ کی مدد چاہیے ہوئی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ اس کے بعد رشتوں کا یہ سلسلہ رک گیا تھا۔ نادر نے 10ویں اچھے نمبروں سے پاس کر لی تھی، اب آگے اس نے کالج جانا تھا جس کے 100 خرچے تھے۔ اوپر والی منزل خالی کر کے کرائے پر لگا دی، جس کی وجہ سے تھوڑی سہولت ہو گئی۔ کمیٹی نکلنے کے بعد میں سلائی مشین بھی خرید لی۔ اب دن میں اسکول جاتی اور رات میں لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی، کیونکہ جو بچے بڑے ہو رہے تھے اخراجات بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ نادر نے 1-2 مرتبہ دوسری ٹائم جاب کا کہا، مگر میں نے منع کر دیا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اچھے سے پڑھ جائے، اگر ابھی سے وہ کاموں کے چکر میں پڑ گیا تو نہ تعلیم ہوگی اور نہ ہی کوئی کام۔ ایک ساتھ 2 کشتیوں میں سوار ہونے والا ایک کا بھی نہیں رہتا، اس لیے میں اسے 2 کشتیوں کا مسافر نہیں بنانا چاہتی تھی۔ یوں میں نے دن رات ایک کر دیے، اپنا خون پسینہ بہایا اور اپنے بہن بھائیوں کو پروان چڑھایا تھا۔ ان کو تو میں نے کبھی تپتی ہوئی ہوا بھی نہ لگنے دی تھی جتنا میں نے ان کے پیچھے کیا تھا۔ اگر میرے ماں باپ ہوتے تو وہ بھی اتنا نہ کر پاتے۔ آج نادر کی شادی کا دن تھا، میں بہت خوش تھی۔ نادر نے اپنے کالج کے ساتھ لڑکی
ساتھ والی لڑکی سے ایک لڑکی کو پسند کیا۔ آتے جاتے ان کا نین مٹکا ہوا اور کالج ختم ہوتے ہی نادر نے مجھے کہا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ کہیں لے کر جانا چاہتا ہے۔ میں نے استفسار کرتے اور کہا کہ شہری آپی، میں اور سائمہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، آپ میرا رشتہ لے کر ان کے گھر جائیں۔ میں ان کے کتنے اچانک فیصلے پر حیران تھی۔ میں نے اسے کہا کہ نادر، ابھی تو تمہاری پڑھائی مکمل بھی نہیں ہوئی، ابھی نوکری ڈھونڈتے اور نوکری ملتے ملتے وقت لگ جائے گا، ایسا کیسے میں بنا کسی تمہاری نوکری کے تمہاری شادی کر دوں؟ میری بات سن کر نادر کہنے لگا کہ آپی، شادی کرنے کے لیے کون کہہ رہا ہے، بس ابھی صرف منگنی کریں، شادی نوکری کے بعد ہی ہوگی۔ میں اس حق میں نہیں تھی مگر نادر کی ضد کے آگے مجھے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ منگنی کیا ہوئی؟ نادر تو سائمہ اور ان کے گھر والوں کا ہی ہو کر رہ گیا۔ سائمہ کے بھائی نے نادر کو ایک پرائیویٹ فرم میں جاب دلا دی، جس کے بعد نادر ہر وقت بس انہی کے گن گاتا رہتا۔ ادھر نوکری ہوئی اور ادھر ان لوگوں نے شادی کی جلدی مچا دی، مگر میرے حالات ابھی ایسے نہ تھے کہ شادی کر سکتی۔ سب کچھ نادر کے سامنے تھا، نادر تو جیسے کچھ دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں 35 کے قریب ہو چکی تھی، مگر ذمہ داریوں کے بوجھ نے مجھے ابھی سے بوڑھا کر دیا تھا۔ میں 35 کے بجائے 50 سال کی لگنے لگی تھی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی جب نادر تن فن کرتا میرے کمرے میں آیا۔ مجھے اس کا یہ انداز بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ تبھی میں نے اسے دو ٹوک بتا دیا کہ نادر، یہ کیا طریقہ ہے کمرے میں آنے کا، تمیز بھول گئے ہو؟ نادر نے میری بات کو مکمل نظر انداز کر دیا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ کیوں کر رہی ہیں ایسے؟ اگر سائمہ پسند نہیں ہے تو صاف صاف کہہ دیں۔ یہ سب کچھ کیا کر رہی تھی نادر جس لہجے میں مجھ سے بدتمیزی کر رہا تھا، جسے دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ نادر، یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ بھلا مجھے سائمہ کیوں پسند نہیں ہوگی؟ وہ تمہیں پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تھا۔ نادر کہنے لگا کہ ایسا نہیں ہے۔ میں نے اسے یقین دہانی کروائی کہ ایسا ہی ہے، تو میری بات کے جواب میں وہ کہنے لگا کہ اگر ایسی بات ہے تو آپ بار بار شادی کے لیے انکار نہ کرتے۔ سائمہ کے گھر والوں نے صرف 1 مہینے کا وقت دیا ہے، اگر 1 مہینے میں ہم بارات لے کر نہیں گئے تو وہ منگنی ختم کر دیں گے، سائمہ کی شادی کہیں اور کروا دیں گے۔ میں نے کہا کہ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ سائمہ تمہاری منگتر ہے، ہم کریں گے شادی، مگر کم سے کم 5-6 مہینے کا وقت تو دیں، ہم نے 100 تیاریاں کرنی ہوں گی۔ یوں تو شادی ممکن نہیں ہے، شادی کے 100 اخراجات ہوتے ہیں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے انتہائی بے بسی سے کہا تھا۔ میں سمجھی کہ نادر میری بے بسی کو سمجھے گا، مگر یہ محض میری غلط فہمی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ کسی سے ادھار لے لیں، بعد میں اپنی سیلری سے سارے پیسے واپس کر دوں گا، لیکن شادی اسی مہینے ہونی چاہیے۔ میں بہت پریشان ہو چکی تھی، نہ کرتے بھی 1.5-2 لاکھ لگ جانے تھے، مگر سوال یہ تھا کہ یہ 1.5-2 لاکھ آتے کہاں سے؟ میں اسی کشمکش میں پڑی تھی کہ جب ایک روز ایک خاتون ہمارے گھر آئیں اور وہ ابا کے بزنس پارٹنر کی اہلیہ تھی۔ دعا سلام کے بعد انہوں نے ایک چیک میری طرف بڑھایا تھا، چیک پورے 20 لاکھ کا تھا۔ میں نے سواریہ نظروں سے دیکھا تو اس خاتون نے کہنے لگی کہ یہ پیسے میرے والد کے ہیں، جو کہ ان کے میاں نے 2 نمبری کے کر کے ہڑپ لیے تھے، مگر اللہ نے اسے یتیموں کا حق کھانے کی سزا دے دی تھی۔ تبھی اللہ نے اسے اس کی سزا کی صورت دی تھی کہ وہ ساری عمر چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا۔ وہ 5-5 لاکھ ہم چاروں بہن بھائیوں کے لیے لائی تھی۔ میں نے نادر کی رقم نکلوا کر باقی ساری رقم بینک میں جمع کروا دی تھی۔ میں ان لوگوں کو اس رقم کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ نادر کے اصرار پر میں نے اس سے اتنا ہی کہا کہ 2-3 لوگوں سے ادھار لیے تھے۔ سائمہ کے لیے امی کے سیٹ میں سے ایک رکھ دیا تھا اور پھر 1 مہینے بعد سائمہ بیاہ کر ہمارے گھر آ گئی تھی۔ اس کی آمد پر ہمیں مجبوراً اوپر والا پورشن خالی کروانا پڑا تھا۔ پہلے تو چلو 2 بھائی ایک کمرے میں اور ہم 2 بہنیں ایک کمرے میں رہ لیتی تھی، مگر اب نادر شادی شدہ تھا، اس صورت میں اسے علیحدہ کمرہ چاہیے تھا۔ وہ والی آمدن ختم ہو گئی تھی۔ میں نادر کی نوکری کے انتظار میں تھی کہ کب وہ سیٹل ہو اور کب میں اسکول کی نوکری چھوڑوں گی، کیونکہ اب گھر اور اسکول مجھ سے ایک ساتھ مینیج نہیں ہوتے تھے۔ دوسرا، عمر کی بھی وجہ سے اب نظر پر کافی فرق پڑتا تھا، مگر میرا یہ انتظار ہی رہا۔ میں عمر کی 40ویں بہاریں دیکھ چکی تھی کہ 5 سالوں میں حالات ٹھیک ہونے کے بجائے مزید کشیدہ ہو گئے۔ سائمہ کی فرمائش اسے یوں بھی سر نہ اٹھانے دیتی تھی کہ نادر کے اوپر تلے کے 2 بچوں نے اس کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ ساتھ ساتھ کومل کی شادی بھی سر پر آ گئی۔ 2 سال بعد اس کا رشتہ ہوا تو
اب وہ لوگ شادی کے لیے اصرار کر رہے تھے۔ کومل کے حصے کی رقم تھی میرے پاس، اس لیے میں نے دیر نہیں کی اور کومل کی شادی کر دی۔ اس کے 3 سال بعد آذر کی فرض سے سبکدوش ہو کر میں سکون میں ہو گئی۔ میں نے اپنے ماں باپ سے کیا گیا وعدہ پورا کر دیا۔ آذر اور کومل کی شادی بھی ان کی اپنی پسند و رضامندی سے ہوئی تھی۔ سب اپنے اپنے گھر میں بہت خوش تھے۔ نادر کے بچوں کو اسکول لانے اور لے جانے کی ذمہ داری میری ہی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ انہیں میری ہی اسکول میں ڈال دیں، لیکن ان کی بیوی نے کہا کہ اس اسکول کا معیار بھلا کیا ہوگا کہ جہاں پر BA ٹیچر پڑھاتی ہو۔ آپ کی اسکول سے بس 10-15 منٹ کے ہی فاصلے پر تو ہے۔ بچوں کا اسکول میں چپ کر گئی تھی۔ مزید بات بڑھا کر بگاڑنا مجھے پسند نہیں تھی۔ جیسے جیسے کر کے وقت گزرتا گیا میری ہمت بھی جواب دینے لگی تھی۔ کچھ اس سے پہلے ہی نادر نے کاروبار چھوڑ کر بزنس شروع کر دیا تھا، مگر چند ہی مہینے ہوئے تھے کہ جب وہ روحان سی صورت بنائے ہوئے میرے پاس آ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، نقصان کی بھرپائی کے لیے 2-2.5 لاکھ کی ضرورت ہے، اور اوپر گرمی بھی بڑھی جاتی ہے۔ ہم بڑے تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن بچے گرمی کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں۔ میں نے سائمہ کے بھائی جان سے بات کی ہے، کچھ رقم وہ کر دیں گے، کچھ آپ کر دیں تو۔ نادر کا لہجہ انتہائی عاجزانہ تھا۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور حامی بھر لی۔ اگلے ہی روز میں نے اپنے حصے کے 2 لاکھ نکلوا کر نادر کی ہتھیلی میں رکھ دیے، مگر دن رات گزرتے گئے ایسی لگا اور نہ ہی کاروبار میں بہتری آئی۔ نادر سے بات کرنا چاہتی تھی کہ اس لیے وہ اوپر گئی، مگر اندر سے ان دونوں کی باتوں کی آواز سننے کے بعد مجھ میں اندر جانے کی ہمت ہی نہ رہی۔ نادر سائمہ سے کہہ رہا تھا کہ سائمہ اپنے خرچے تھوڑے کم کرو، میں نے شہری آپی سے یہ پیسے AC لگوانے کے لیے لیے تھے، مگر تم نے 2 مہینے میں سارے پیسے اڑا دیے، میرے پاس صرف 70,000 روپے رہ گئے ہیں۔ نادر کے لہجے میں بے بسی تھی۔ تبھی سائمہ کی آواز میرے کانوں میں پڑی، میں نے کوئی فضول خرچی نہیں کی۔ ارے بھائی صاحب کے کتنے احسان ہیں آپ پر، اگر میں نے ان بچوں کو ذرا سے تحفے تحائف لے کر دے ہی دیے تو کیا ہو گیا؟ سائمہ پرسکون سے لہجے میں بولی تھی۔ تبھی نادر کہنے لگا کہ سائمہ وہ ذرا سے تحفے 1.5 لاکھ کے تھے، کیا ضرورت کیا تھی اتنے مہنگے تحفے دینے کی؟ نادر کچھ بگڑا ہوا تھا، اسے فکر تھی کہ اب وہ AC کیسے لگوائے گا۔ ارے اس میں میری غلطی تو نہیں ہے، غلطی تو تمہاری آپی کی ہے، تم نے 2.5 لاکھ مانگے تھے تو مگر صرف یہ 2 ہی لاکھ ملے، اگر ذرا سا دل بڑا کر دیتی 2.5 لاکھ دے دیتی۔ بڑا کہتی ہیں کہ وہ تم لوگوں کی ماں ہے، مگر اس معاملے میں بہت چھوٹے دل کی ہیں۔ تمہارے ابا کے دوست نے تو بتایا تھا کہ انہوں نے شیری آپی کو پورے 20 لاکھ دیے تھے، نہ جانے انہوں نے کہاں اڑا دیے۔ سائمہ کا لہجہ شرطانہ تھا، دنگ رہ گئی تھی اور میرے بارے میں اس طرح کے خیالات رکھتی تھی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں واپس لوٹ کر آ گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد کومل روتی ہوئی آ گئی۔ اس کے شوہر کا بائی پاس ہونا تھا، مگر رقم نہیں تھی۔ اگر بائی پاس نہ ہوتا تو وہ مر جاتا۔ کچھ دیر دونوں بھائیوں کو دیکھتی رہی۔ نادر نے اپنے حالات کا رونا ڈال دیا اور آذر نے چند ہزار اس کی مٹھی میں رکھ دیے، یہ کہہ کر کہ اس کے باقی رقم ویزے اور ٹکٹ وغیرہ کے لیے لگا دی ہے اور وہ باہر ملک جا رہا ہے، اس کے پاس صرف اتنے ہی پیسے ہیں۔ میں نے ہی کومل کے شوہر کے آپریشن کے لیے پیسے دیے۔ کومل وہ پیسے قرض کے طور پر لے کر گئی تھی، مگر پھر جیسے واپس کرنا ہی بھول گئی۔ آذر کے ساتھ بھی فراڈ ہوا، ایجنٹ اس کے پاس لے کر فرار ہو گیا اور ان دونوں کے حالات خراب ہو گئے تو میں اپنا بینک اکاؤنٹ کھنگالا۔ اس میں تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب رقم نکلی۔ میں نے ساری کی ساری لا کر آذر کے ہاتھ پر رکھ دی۔ ویسے بھی میں آذر کے ساتھ ہی رہتی تھی، کھانا پینا اس کے ساتھ تھا، مزید رقم بھی بھلا کر اسے دے دی۔ میں نے خود کو مکمل خالی کر کے کتنے بڑی غلطی کر لی تھی۔ 48 سال کی عمر میں جب میری ہمت بالکل جواب دے گئی تو میں نے اسکول چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ اب ویسے بھی اتنی ضرورت نہ تھی۔ چھٹی ہوئی اور اوپر سے تایا کو بلایا کر لے آؤ۔ میں نے اپنے سامنے کھیلتی ہوئی آذر کی 5 سالہ بیٹی کو کہا تو وہ فوراً ہی نادر کو بلا کر لے آیا۔ جی شیری آپی، نادر نے کھڑے کھڑے پوچھا تو شاید وہ کہنے کے لیے تیار تھا کہ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ سائمہ کے میکے جا رہی تھی، بھائی کے بیٹے کی سالگرہ تھی۔ میں نے اسے کہا کہ نادر میں اسکول سے ریزائن کر رہی ہوں، تم سائمہ کو بتا دینا کل سے بچوں کو اسکول لائے اور لے آیا کرے۔ آپی میرے پاس سننے نادر ایک دم بولا۔ کیا مطلب؟ نادر میری عمر دیکھو، میں اب نوکری کیسے کر سکتی ہوں؟ اب بھلا مجھے نوکری کی کیا ضرورت ہے؟ نادر تو کچھ نہیں بولا، البتہ آذر کہنے لگا کہ آپی آپ گھر میں رہ کر بور ہو جائیں گی اور بیمار ہو جائیں گی،
اس سے اچھا ہے کہ آپ اسکول جاتی رہیں۔ میں نے کہا کہ اب میری صحت اجازت نہیں دیتی اور حافظہ نظر دونوں کمزور ہو گئی ہیں، اب میں نہیں پڑھا سکتی۔ اگلے روز میں نے اسکول سے ریزائن کر دیا۔ اسی روز سے میں اپنی بھابھیوں کو کھٹکنے لگی اور وہ دونوں مجھے دیکھتے ہی اپنے اپنے شوہروں سے لڑنا شروع کر دیتی۔ ہر وقت مہنگائی اور خرچوں کے رونے رہتی، کبھی بچوں کی فیس پر جھگڑتی اور کبھی کیا۔ میرے دونوں بھائیوں کے بچوں کی ساری فیسیں میری تنخواہ سے جاتی تھیں، مگر اب جب ان کے وہ پیسے بھی اپنے پلے سے دینے پڑتے تھے تو بری لگنے لگی تھی۔ نادر اور عازر کے بچے مہنگے اسکولوں سے نکال کر سستے اسکولوں میں ڈال دیے گئے، ان کا الزام بھی میرے سر آیا۔ سائمہ تو میرے منہ پر ہی کہتی کہ میرے بچوں کے حسد کی وجہ سے نوکری چھوڑ دی، اگر 2 سال اور نوکری کر لیتی تو میرے بچے 2 سال اور اچھے اسکول میں پڑھ لیتے، ایسی بھی کوئی بوڑھی نہیں ہوئی تھی۔ میری 2 وقت کی روٹی بھی میری بھابھیوں کو بھاری ہو گئی تھی۔ عازر کی بیوی کہتی کہ آپ ہی کو اوپر بھیجو، سائمہ بھابھی کے ساتھ رہیں تو ساری جمع پونجی دیتی ہیں، اور فیس بھی انہی کے بچوں کی بھرتی تھی۔ گڑیا کی فیس تو انہوں نے صرف 2-3 سال ہی دی ہے، اب نادر بھائی سے ہی کہیں کہ ان کی ذمہ داری اٹھائیں۔ سائمہ سنتی تو بھڑکتی نیچے آ جاتی، اور اوپر کوئی محل بنا کر رکھا ہے، 2 ہی تو کمرے ہیں، ان میں ہم 5 افراد رہتے ہیں۔ روز روز کی چپکلش سے تنگ آ کر میں کومل کی طرف چلی گئی، مگر کومل نے بھی صرف 1 ہفتہ ہی مجھے اپنے گھر میں پناہ دی۔ آپ گھر کب جائیں گی؟ اصل میں زبیر نہ شروع سے اکیلے رہنے کے عادی ہیں، آپ کے آنے سے پہلے سے وہ بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ مجھ پر بہت غصہ آیا، آپ کی وجہ سے ہمارا نجی زندگی خراب ہو رہی ہے۔ کومل کو دیکھ کر تو میرے سارے بہن بھائی خود غرض ہو گئے تھے، سب کو اپنی اپنی زندگی کی فکر تھی، مگر میری زندگی تو شاید وہیں ختم ہو گئی تھی جب میں نے منگنی کی انگوٹھی واپس کی تھی۔ میں نے بہن بھائیوں کو اکٹھا کیا، ان کو اپنی قربانیاں یاد دلائیں، مگر انہیں کوئی فرق نہ پڑا، وہ سب مجھے بوجھ سمجھنے لگے۔ اسی روز ان کی خود غرضی پر مجھے بہت رونا آیا، اور پھر میں قبرستان آ گئی تھی۔ میں نہ جانے کتنی دیر وہیں بیٹھی روتی رہی۔ فجر کی اذانیں سن کر میں ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی۔ چونکہ سر اٹھایا تبھی ایک بزرگ میرے پاس آئے، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے کہا کہ گھر جا کر اللہ نے تیرا انعام بہت بڑا رکھا ہے۔ میں گھر آ گئی اور نماز پڑھ کر سو گئی۔ میری آنکھ شور سن کر کھلی، میں اٹھ کر باہر آئی تو محلے والے کافی لوگ ہمارے گھر پر جمع تھے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی تھی، نادر اور عازر مجھے آ کر اتفاق طریقے سے گلے لگا رہے تھے۔ میں ان کا یہ والہانہ انداز دیکھ کر حیران رہ گئی، کل تک وہ میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے، ابھی کیسے آگے بڑھ بڑھ کر مجھے گلے میرے پوچھنے پر مجھے پتہ چلا کہ عمرے کی قرآن دازی میں میرا نام نکلا ہے۔ مارے تشکر کے فوراً سجدے میں گر گئی۔ میری برسوں سے خواہش تھی کہ صرف یہی نہیں، 20 سال پہلے جو میں نے معاوضے کے لیے گورنمنٹ کو درخواست کی تھی اب جا کر منظور ہوئی تھی۔ اس وقت جانے کیوں اسکیم شروع کی گئی تھی کہ یتیموں کو 50 لاکھ روپے فراہم کیے جا رہے تھے۔ اس وقت میں نے بھی اسکول اسٹاف کے کہنے پر وہ درخواست جمع کروا دی تھی، مگر وہاں سے کوئی رد عمل نہیں آیا تھا تو اس بات کو بھول گئی تھی، مگر اب میرا رب نہیں بھولا تھا، اس نے مجھے ایسے مقام پر عطا کیا تھا کہ جہاں میرے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں تھا۔ میں عمرے کی سعادت حاصل کر کے واپس آئی تو اپنے آبائی گھر کا سودا کیا، کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ ایک ساتھ رہنے والا یہاں کوئی سین نہیں تھا۔ معاوضے کی رقم میں گھر کی فروخت کی رقم ملا کر میں نے اس کے 4 برابر حصے کیے تھے، اور عازر اور نادر کو ان کا اپنا اپنا گھر لے کر دیا، اور گھر کی ضرورت تھی سو انہیں اس کے حصے کی رقم تھما دی، باقی رقم میں نے محفوظ کر لی۔ چلو میرے نہ صحیح میرے کسی بہن بھائی کے کام آ جائے گی۔ مجھے پڑوس والی خالہ اپنے ساتھ لے گئیں، وہ اسی سال کی ہو چکی تھی، مگر انہیں خرانٹ بھی بہو بدمزاج ملی تھی۔ وہ دونوں بھی تھوڑے عرصے بعد بیرون ملک چلے گئے اور اکیلی ہی تھی، بے سہارا ہو گئی تھی۔ مجھے بھی ہم دونوں نے ایک دوسرے کو سہارا دے دیا۔ چند ہی روز بات ہے کہ میں پارک میں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے صحت کا کافی خیال رکھنا شروع کر دیا تھا اور روز صبح واک پر آتی تھی۔ آج بھی آئی تھی، جب کوئی میرے قریب آ کر بیٹھ گیا، گردن موڑ کر دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی، کوئی اور نہیں بلکہ ندیم تھا۔ مجھے حیران دیکھ کر وہ مسکرایا اور پھر مجھے کہنے لگا کہ اگر اپنی ذمہ داریوں سے آزاد ہو گئی تو کیا میرے ساتھ میری ذمہ داریاں بانٹنے میں مدد کریں گی؟ اس کا لہجہ اس جذبات کا ترجمانی تھی کہ اس کی بیوی 3 سال بعد ہی ایک بیٹی کو جنم دے کر فوت ہو چکی تھی۔ میرے انتظار میں تھا کہ کب میری ذمہ داریاں ختم ہوں اور کب وہ مجھ سے بات کرنے آئے
تم نے اب تک دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ تمہیں تو بہت سی لڑکیاں مل جاتی۔ میں نے ندیم سے پوچھا۔ میری بات سن کر ندیم ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ مجھے تو بھلے ہی وہ لڑکیاں مل جاتی، مجھے تمہاری فکر تھی۔ اگر میں دوسری شادی کر لیتا تو تمہیں اس عمر میں کون یوں پرپوز کرتا؟ ندیم نے شرارت آمیز لہجے میں پکارا تھا۔ اس سے پہلے کہ ندیم کچھ کہتا ایک لڑکی کی آواز آئی۔ نہیں، صرف یہی وجہ نہیں تھی، بلکہ اصل وجہ تو یہ تھی کہ پاپا کو آپ سے پہلی نظر کا پیار ہو گیا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ندیم کی طرف دیکھا تو اس نے مجھے اپنے حصار میں لینے سرگوشی کی۔ ہماری بیٹی سحرش ندیم